السلام علیکم کلاس. آج ہم شاعروں کے لطیفے چیپٹر نمبر 4 کریں گے جو کہ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے. کتاب جو ہے وہ آب حیات ہے جس سے کہ یہ آپ کا سبق لیا گیا ہے. ماخذ کہتے ہیں اس کتاب کو جس سے کہ لیا گیا ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو آپ کے پاس لطیفہ دیا گیا، ایک دن میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں گفتگو ہو رہی تھی. یہاں میر سے مراد میر تقی میر اور مرزا سے مراد جو ہے مرزا سودا ہیں. ٹھیک ہے. میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان میں کیا بحث ہو رہی تھی کہ کون سا شاعر زیادہ اچھا ہے. دونوں خواجہ باسط کے جو تھے مرید تھے، انہی کے پاس گئے فیصلہ کروانے. تو خواجہ باسط نے کہا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے. اب یہ اشعار کے ذریعے انہوں نے ظاہر کیا کہ کس طرح سے آ اور واہ ہے. کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر رونا آہوزاری ظاہر ہو رہی ہے شعر سے. دوسرا شعر جو ہے سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت. بالیں کہتے ہیں سرہانے. ٹھیک ہے. خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. تو ادب کے خادم بولے کہ ابھی آنکھ لگی ہے. تو یہ اس میں کوئی دکھ درد شکوہ کچھ بھی نہیں بیان ہو رہا، جبکہ میر تقی میر کے شعر میں دکھ درد بیان کیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شعر تو میر کا ہے لیکن داد خواہی ان کے ددا کی معلوم ہوتی ہے. داد خواہی کہتے ہیں فریاد کرنا، اور ددا یعنی ان کی جو پالنے والی تھی ان کی آیا تھی. ایسے لگتا ہے کہ یہ شعر انہوں نے کہا ہو کہ ابھی سویا ہے روتے ہوئے تو اس سے جگاؤ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارے پاس بند ہے اس میں ایک دن مرزا سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. ایک 12-13 برس کے بچے نے ایک غزل پڑھی. مرزا بھی مطلع سن کر چونک اٹھے. اب وہ کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دل کے پھپھولے دل کے زخم جل اٹھے سینے کے داغ سے، یعنی سینے کا جو غم ہے اس نے دل کو بھی جلا کے رکھ دیا ہے، جیسے کہ ایک گھر کو اس کا چراغ ہی آگ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ہی وزندار شعر تھا، اور یہ شعر سن کر مرزا سودا نے بار بار یہ شعر پڑھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. خدا کی قدرت ہوئی کہ وہ لڑکا انہی دنوں جل کر مر گیا. تیسرے میں انشاءاللہ خان جو ہیں وہ جرت سے ملنے کے لیے گئے. جرت نابینا شاعر تھے اور وہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم اپنا شعر بنا لو گے اسے. تو اصرار پر انہوں نے جو ہے وہ شعر سنایا، اور وہ شعر کیا تھا کہ شب دیجور کی سوجی، یعنی اس زلف پر پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. تو یہ شاعر نے جب کہا، پہلا مصرع جرت نے سنایا تو انشا نے دوسرا مصرع فوراً ان کے ساتھ لگا لیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے دوبارہ سے وہ جو شعر ہے اپنا بنا لیا. نیکسٹ ہے امام بخش ناسخ، جو کہ امام کے نام سے مشہور ہیں. ناسخ ان کا تخلص ہے. یہ جلسے میں دیر سے پہنچے لیکن انہوں نے شعر ایسا پڑھا کہ داد بہت زیادہ حاصل کی. تو جلسہ جو تھا اس میں آخر میں آنے کے باوجود کیسے داد حاصل کی، کیا شعر تھا ان کا؟ جو خاص ہے وہ شریک گروہ عام نہیں. ٹھیک ہے. عام لوگوں کی مجلس میں شامل نہیں تھے. شمار دانے تسبیح میں امام نہیں. تسبیح کا جو لمبا دانہ ہوتا ہے وہ تسبیح میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. تو امام بھی کیونکہ آخر میں آئے اور وہ عام لوگوں میں شمار نہیں کیے جا سکتے. تو اس طرح سے انہوں نے داد حاصل کی. پھر نمبر 5 جو لطیفہ تھا، خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر دوسرے شہر جانا چاہتے تھے. جب وہ ان سے ملنے آیا اور کہا کہ کچھ فرمائش ہو تو بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام دینا. شاگرد کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا خدا وہاں کا جو ہے کوئی اور ہے اور یہاں کا کوئی اور. تو
تو انہوں نے کہا ہاں وہاں کا خدا تو بہت سخی ہے اور یہاں کا خدا جو ہے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے کہ تمہیں نہیں دے رہا کچھ۔ تو اس پر شاگرد کو سمجھ آ گئی اور پھر انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد جو نمبر 6 ہے ہمارے پاس ابراہیم ذوق کے متعلق ہے، اور ایک معمولی دربار تھا، اس میں ابراہیم ذوق بھی موجود تھے اور ایک مرشد زادے جو ہیں انہوں نے وہ پیغام لے کر آئے ایک مرشد زادی کا کہ بادشاہ سے اس کو سن کر رخصت ہوئے۔ مرشد زادے سے مراد یہاں پر شہزادہ ہے اور مرشد زادی سے مراد شہزادی ہے۔ تو بیگمات میں سے یا مرشد زادیوں میں سے کسی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ حکیم احسن اللہ بھی موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس پر حکیم احسن اللہ خان نے جو ہے دوسرا مصرع لگایا، اور وہ دوسرا مصرع کیا تھا؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ قضا موت کو کہتے ہیں، حیات زندگی۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی دنیا میں انسان نہ اپنی خوشی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی خوشی سے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس شعر کو مکمل کیا اور انتہائی خوبصورت مصرعے سے اس کو مکمل کیا۔ نیکسٹ آخری جو ہے مرزا غالب کی کتاب کاتب برہان پر بہت لوگوں نے تنقید کی۔ کسی نے کہا کہ آپ انہیں کیوں نہیں کوئی جواب دیتے؟ مرزا نے کہا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم کیا کرو گے؟ ظاہر ہے اگر تم بھی آگے سے جواب دو گے تو گدھے ہی تصور کیے جاؤ گے۔ تو اس پر مرزا غالب نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہی کہا کہ کوئی گدھا لات مارتا ہے تو اس کو جواب میں لات نہیں ماری جاتی۔ یہ آج کا آپ کا چیپٹر مکمل ہوا۔ تھینک یو۔